ناظرین، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا حصہ مچھلی کا ٹوکری میں زندہ ہونا یہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، یعنی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ایک میرا بندہ ہے، یعنی خضر علیہ السلام۔ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں اور جو میں نے انہیں علم عطا فرمایا ان سے وہ علم سیکھ لیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علامت پوچھی تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ مچھلی جو مردہ مچھلی ہے آپ ایک ٹوکری میں رکھ لیں اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہاں ہی تم میرے بندے کو پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زنبیل میں ایک ٹوکری میں بھنی ہوئی مچھلی رکھ لی۔ پھر آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اس بات پر پابند کیا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر جدا ہو جائے تو تم مجھے بتا دینا۔ یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کسی مشقت والے کام پر پابند نہیں کیا بلکہ یہ میرے لیے آسان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون سفر پر چل پڑے۔ پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے اور یوشع بن نون یہ دیکھ رہے تھے کہ اس ٹوکری میں مچھلی مضطرب ہوئی، زندہ ہوئی اور وہاں سے نکل کر سمندر میں راستہ بناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ حضرت یوشع نے یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے ہیں اور آپ کو اس وقت بیدار کرنا یہ صحیح نہیں، اس طرح آپ کے آرام میں خلل آئے گا، تو آپ کو جب آپ بیدار ہوں گے تو یہ معاملہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اور اس سے قبل یوشع بن نون نے جب یہ دیکھا تھا کہ وہ مچھلی سمندر میں داخل ہوئی اور اس نے جو راستہ بنایا تو اس پر یوشع بن نون نے بڑا تعجب کیا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہاں وہ مچھلی وہ مردہ مچھلی تھی، یعنی بنی ہوئی ٹوکری میں موجود، وہاں زندہ ہوئی اور اس کا ایک حصہ کھایا بھی جا چکا تھا، پھر بھی وہ زندہ ہوئی اور سمندر میں داخل ہو گئی راستہ بناتے ہوئے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہاں آب حیات کا چشمہ تھا، یعنی وہ آب حیات کہ مردہ پر اگر اس کے پانی کے چینٹے پڑ جائیں تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، تو آب حیات کے پانی کے چند قطرے اس مچھلی پر پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر سمندر میں راستہ بناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سفر کی تھکاوٹ ہوئی تو آپ نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ وہ ہمارا ناشتہ یعنی بنی ہوئی مچھلی لاؤ۔ تو پھر وہاں یوشع بن نون کو یاد آیا اور انہوں نے کہا جب ہم وہاں چٹان کے قریب رکے ہوئے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سمندر میں داخل ہو گئی، اور یوشع بن نون نے کہا کہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اور اس مچھلی کا ذکر آپ سے کرنا یہ مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں ہماری منزل ہے، یعنی جس اللہ کے بندے سے ہم نے ملاقات کرنی ہے وہ وہاں ہی موجود ہے، وہاں مجمع البحرین میں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قدموں پر دوبارہ وہاں واپس لوٹے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سمندر کے وسط میں ایک سبز جزیرے پر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی مشہور تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اور ایک چادر کا حصہ آپ کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا آپ کے پاؤں کے نیچے تھا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس چادر سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور فرمایا آپ نے کہ ہے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور
یہ نفوس قدسیہ آپس میں گفت و شنید کرنے لگیں، پھر وہ کلام ہوا۔ اس کے بعد آگے علم لدنی کے متعلق اگلے حصے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلہ سے کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔